تسلسل میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے بھی کہ بعض دوستوں نے وہاں کچھ ابہام کا اظہار کیا تھا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے جو میں نے یہ کہا تھا کہ جو منسوخ ہے وہ قرآن نہیں ہے، تو اس سے میری مراد یہ نہیں تھی کہ قرآن کریم میں کوئی آیت منسوخ نہیں ہے۔ دراصل ہمیں تھوڑا سا نسخ کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ اس کا قرآن مجید کے فہم کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ نسخ کا جو لفظ ہے اس کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو مٹا دینا۔ نسخت الشمس الظل کا معنی یہ ہے کہ سورج نے دھوپ کو مٹا دیا۔ نسخ سے ایک تو ہے نا، ہم جب ایک گورنمنٹ ایک قانون نافذ کرتی ہے اور پھر جو سمجھتی ہے کہ اس پر بڑا ریئیکشن آیا ہے یا گراؤنڈ ریالٹی یہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہم اس قانون کو منسوخ کرتے ہیں۔ ان میں تفسیر میں نسخ سے یہ مراد نہیں ہوتی۔ ان میں تفسیر میں نسخ سے مراد ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا جس میں ایک برائی کی طرف سے ذرا شعور دلایا گیا۔ جب لوگوں کا ذہن کچھ پختہ ہو گیا تو اس چیز کو حرام کر دیا گیا۔ مثلا شراب ہے، اب شراب جو ہے وہ اس زمانے میں بڑی کثرت کے ساتھ پی جاتی تھی۔ اسلام نے سب سے پہلے یہ کہا قرآن مجید نے کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، کہ آپ سے سوال کرتے ہیں خمر یعنی شراب اور جوئے کے بارے میں، آپ فرمائیں کہ ان دونوں میں نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے، لیکن ان کا نقصان ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ یعنی حرام نہیں کہا گیا، یہ کہا گیا کہ نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے، لیکن نقصان زیادہ ہے۔ اچھا، پھر ایک تو اسی میں یعنی اشارہ تھا کہ یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ مطلق نفع تو ہر چیز میں ہوتا ہے۔ چور چوری کرتا ہے اس کو نفع ہوتا ہے تو کرتا ہے، ڈاکو ڈاکہ مارتا ہے نفع ہوتا ہے تو کرتا ہے۔ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ جس چیز کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہو تو جائز نہیں ہوتی، یعنی اشارہ کر دیا گیا لیکن حرام نہیں کہا گیا۔ پھر جب لوگوں میں ایک شعور بیدار ہوا کہ یہ بری چیز ہے اور اس کا نقصان زیادہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، حالت نشہ میں نماز نہ پڑھا کرو۔ اب لوگوں نے سوچا کہ کتنی بری چیز ہے کہ ہمیں اس حالت میں اللہ نے اپنی بارگاہ میں آنے سے منع کر دیا، کچھ اور شعور پیدا ہوا۔ پھر جب لوگوں کا ایک ذہن بن گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ سارے شیطانی کام ہیں، تو حال آپ کو کہوں کیا تم شراب کو چھوڑنے والے نہیں ہو؟ اب اس کو حرام کر دیا گیا۔ اب جو پہلی دو آیات ہیں وہ ہیں تو قرآن میں موجود نا، لیکن وہ منسوخ ہے، ان کا حکم باقی نہیں ہے۔ تو نسخ یہ ہوتا ہے کہ ایک حکم کو دوسرے حکم سے یعنی حالات کی رعایت کرتے ہوئے ایک حکم کو دوسرے حکم سے بدل دینا نسخ کہلاتا ہے۔ یعنی یہ نہیں استغفر اللہ کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے کسی چیز کا علم نہیں ہوتا، نہیں، یہ وعدہ کا عقیدہ اہل سنت کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ ہر چیز کا علم۔ لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید نازل کیا تو لوگوں کو پہلے دن یہ نہیں کہا کہ تم شراب نہ پیا کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ پہلے دن ہی کہتا تو بہت سے لوگوں کے لیے مشکل ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ذہن سازی کی کہ آخرت ہے، تم نے اللہ کی حکم جانا ہے۔ جب لوگ دین کی طرف راغب ہو گئے تو پھر انہیں کہا گیا کہ تم شراب نہ پیو، تم جھوٹ نہ بولو، اس طریقے سے۔ تو یہ ایک تدریج ہے۔ تو نسخ یہ ہے کہ لوگوں کے حالات کے
جس آیت میں بدلا ہے وہ ناسخ ہے، جس کو بدلا گیا وہ منسوخ ہے۔ اچھا، اب منسوخ جو ہے اس کی پھر چند قسمیں ہیں۔ بعض آیات ایسی ہیں جو منسوخ الحکم ہیں، یعنی ان کا حکم جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ بعض آیات ایسی ہیں جو منسوخ التلاوت ہیں، یعنی ان کی تلاوت ختم ہو گئی ہے، حکم ان کا باقی ہے۔ اب مثلا ابھی جو میں نے آپ کو مثال دی ہے شراب کی، وہ دونوں آیات میں تو قرآن میں موجود ہے نا، اس میں کہا گیا ہے کہ شراب کا میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے تو قرآن میں موجود، لیکن وہ منسوخ الحکم ہے، منسوخ التلاوت نہیں ہے۔ میری اس جملے سے مراد یہ تھی کہ جو آیت منسوخ التلاوت ہوگی وہ قرآن نہیں ہے، تو وہ منسوخ الحکم منسوخ التلاوت۔ اور تیسری ہوتی ہے منسوخ الحکم والتلاوت، آیت کا حکم بھی منسوخ ہو گیا، اس کی تلاوت بھی باقی ہے، باقی اس کی تلاوت بھی منسوخ ہو گئی، تو اس کو قرآن کی اصطلاح میں نسخ کہا جاتا ہے۔ تو میری مراد یہ ہے کہ جو آیات جن کی تلاوت منسوخ ہو گئی، مثلا الزانی والزانیہ تو اذا زنا یا فرجمہما، ایک روایت ہے کہ بدکاری کرنے والا مرد اور بدکاری کرنے والی عورت جب وہ بدکاری کریں تو انہیں رجم کر دو، حکم تو باقی ہے لیکن تلاوت منسوخ ہے، اب اس کو قرآن نہیں کہا جائے گا اس کی تلاوت۔ تو جس کی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے وہ قرآن نہیں ہوگا، منسوخ آیات کا قرآن میں باقی ہونا وہ ایک اور پہلو سے ہے اور یہ بات ایک اور پہلو سے۔ دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ جو میں نے مکی اور مدنی صورتوں کی تعداد بتائی تھی، تو ایک دوست نے مجھے کہا کہ اس میں کچھ امام ہے اور اس نے اس پہ سنا تھا فیس بک پہ، تو میں نے انہیں کہا کہ بھائی ایکچولی بات یہ تھی کہ بہت سی صورتیں ایسی ہیں جن کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ مکی صورتوں کا ایک اپنا مزاج ہے، مدنی صورتوں کا اپنا مزاج ہے۔ بعض اوقات ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ جن کے مزاج یکساں ہو جاتے ہیں، اختلاف ہوتا ہے۔ مکی صورتوں میں مدنی آیات ہوتی ہیں، مدنی صورتوں میں مکی آیات ہوتی ہیں۔ تو مکی صورتیں کتنی ہیں؟ ایک قول کے مطابق وہ 86 ہیں، اس سے جو مدنی ہے وہ 28 رہ جائیں گے، ایک قول کے مطابق وہ 87 ہے تو وہ پھر 27 رہ جائیں گی۔ تو یہ مختلف اقوال ہیں، اس لیے ان میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ تیسری بات، آخری بات پھر میں تصدیق کی کرتا ہوں، وہ یہ کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اس ماحول کو سمجھنا، اس پس منظر کو سمجھنا بہت ضروری ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ یعنی کوئی بھی بات ہے جب آپ اسے اس کے پس منظر سے کاٹ دیں گے تو پھر اس کا مفہوم کوئی کچھ بھی بنا سکتا ہے۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر سمجھنا بہت ضروری ہے۔ علم و تفسیر میں اسے اسباب النزول کہا جاتا ہے، اردو میں ہم اس کو شان نزول کہہ دیں گے۔ یہ بات صحیح ہے کہ ہر آیت کا شان نزول نہیں ہوتا، بہت سی آیات اکٹھی نازل ہو جاتی ہے۔ سورہ الانعام مکمل طور پہ نازل ہوئی تھی اور سرکار نے فرمایا جب یہ نازل ہوئی تو اتنے فرشتے نازل ہوئے تھے کہ زمین بھر گئی تھی فرشتوں سے۔ بہت سی آیات میں ہے وہ اس طریقے سے نازل ہوتی ہیں، لیکن قرآن کریم کی بہت سی آیات ایسی ہیں جنہیں ان کے پس منظر کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا۔ ربط آیات ایک حقیقت ہے، قرآن فہمی کے لیے ربط آیات کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، ورنہ اس کا جو جی چاہے گا وہ کہتا رہے گا اگر ربط آیات کو چھوڑ دیا جائے۔ لیکن ربط آیات کی اہمیت کو اس طرح واضح کرنا، اسباب النزول کی اہمیت کا انکار کر دینا، یہ مفسرین کا طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارے متقدمین اور متاخرین کا طریقہ نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ قرآن کریم میں ایک آیت ہے لیس علی الذین آمنوا جناح فیما اذا طعموا اذا ما اتقوا، لیس علی الذین جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا، ساتھ میں پڑھیں کہ جو لوگ
تقوی اختیار کریں ان پر کوئی حرج نہیں ہے، وہ جو بھی کھائیں پیئیں۔ توجہ فرمائیں، جو لوگ تقوی اختیار کریں ان پہ کوئی حرج نہیں ہے، وہ جو بھی کھائیں پیئیں۔ اب اگر کوئی بندہ اس آیت کو اس کے پس منظر سے کاٹتا ہے، یہ جو اباحیت پسند لوگ ہیں ہمارے کو اسی آیت سے استدلال کرتے ہیں، ایسی آیات سے کہ جو بھی کھاؤ پیو بندے کا دل صاف ہونا چاہیے۔ بات یہ نہیں تھی، بات یہ تھی کہ پہلے شراب حرام نہیں تھی، اور بہت سے لوگ جو مومن تھے، جو متقی تھے، لیکن جو کہ شراب حرام نہیں تھی وہ شراب پیتے تھے۔ جب تک ایک چیز کو حرام نہیں کیا گیا اس کے ارتکاب میں کیا قباحت ہے؟ منع تو نہیں کیا تھا اسلام نے۔ تو بہت سے لوگ ایسے تھے جو شراب پیتے تھے اور شراب پیتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، نیک تھے، صالح تھے، متقی تھے، آسان لفظوں میں نقطوں سے آتے تھے۔ اب جب وہ آیت نازل ہوئی کہ شراب حرام ہے، اب صحابہ کرام کو ان کے بارے میں ایک سوال پیدا ہوا کہ وہ ہمارے بھائی بڑے نیک تھے، بڑے متقی تھے، بڑے صالح تھے، لیکن وہ تو پھر شراب پیتے ہوئے چلے گئے۔ یہ آیت اس پس منظر میں نازل ہوئی کہ جب وہ تقوی اختیار کیے ہوئے تھے تو اس وقت انہوں نے شراب اگر پی تھی تو اللہ اس پہ گرفت نہیں کرے گا۔ جب اس پس منظر کو چھوڑ دیں گے آیت کا مفہوم کبھی بھی واضح نہیں ہوگا۔ اس لیے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، افراط و تفریط سے بچنا چاہیے۔ دین کا مزاج اعتدال ہے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ دین کے مزاج کو ایک لفظ میں بیان کرو تو وہ لفظ اعتدال ہوگا، نہ افراط نہ تفریط۔ جن لوگوں نے اس میں مبالغہ کیا کہ انہوں نے ہر آیت کا ایک شان نزول ڈھونڈنے کی اور بنانے کی کوشش کی، انہوں نے بھی اچھا نہیں کیا۔ اور جن لوگوں نے مطلق اسباب النزول کی اہمیت کا انکار کر دیا، انہوں نے بھی اچھا نہیں کیا۔ ربط آیات کی اپنی اہمیت ہے، اسباب النزول کی اپنی اہمیت ہے۔ بہت سی آیات وقت نہیں ہے ورنہ میں بہت ہی آپ کو مثالیں دیتا، اس کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتی۔ اس کے بعد اسرائیلیات ہیں، تفسیر میں اسرائیلیات سے مراد وہ روایات ہیں جو بنی اسرائیل سے ہمارے تفسیری جو خزانہ ہے یا تفسیری جو ذخیرہ ہے اس میں آئی۔ اس کے بارے میں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ ہم انہیں مطلق رد کرتے ہیں اور نہ مطلق قبول کرتے ہیں۔ یعنی اگر ایک آیت ایک اسرائیلیات میں سے کوئی ایسی بات ہے جو کسی مبہم کی تفسیر کرتی ہے تو اسے ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا کہ حضرت سلمان کے کتنے بیٹے تھے، قرآن میں تو نہیں ہے، بائبل میں ہے نا، اس میں تو نہیں، تورات میں ہے نا اتنے بیٹے تھے، تو اب ہمیں وہ بیٹے ماننے میں کوئی تو بات نہیں ہے، اس کو ماننا چاہیے۔ دیکھیں پہلی کتابوں کا جو حکم قرآن میں اتنی تردید نہیں کہ اس کو مانا جائے گا، پہلی کتابوں کی وہ بات جس کی قرآن نے تردید نہیں کی اس کو مانا جائے گا۔ اور جو میں نے عرض کیا قرآن نے کہا ایک بندہ تھا، وہ کہہ دے کہ اس بندے کا نام فلاں تھا، اسے ماننے میں کیا ہے؟ لیکن اگر بائبل یہ کہے کہ حضرت سلمان نے استغفر اللہ اس طریقے سے گناہ کیا، حضرت داؤد نے اس کو نہیں مانا جائے گا کیونکہ وہ اس بندے میں نبوت کے منافی ہے اور وہ قرآن تعلیمات کے خلاف ہے۔ تو اسرائیلیات جو ہیں اس میں بھی ایک اعتدال کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو چیزیں قرآن و سنت کے مزاج کے مطابق ہیں انہیں ماننے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور جو چیزیں قرآن و سنت کے مزاج اور دین کی بنیاد کے خلاف ہیں اس کو نہیں مانا جائے گا، کیونکہ وہ اصل کتاب کی باتیں نہیں ہوتی، وہ لوگوں نے بعد میں تعریف کر کے اس میں شامل کیا۔ باقی کوئی ساتھ ساتھ چیزیں انشاءاللہ چلیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ لکھا ہوا تو نہیں ہے، ویسے میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ ساتھ اللہ کے، من الشیطان شیطان سے،
الرجیم جو مردود ہے، اس کو کہتے ہیں تحفظ۔ تحفظ یعنی قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اللہ کی پناہ میں آنے کی اللہ سے تمنا کرنا، اس کا حکم ہے قرآن کریم میں۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب آپ قرآن کریم کی قرأت کریں، قرآن کریم کو پڑھیں، تو شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ میں آ جائے گا۔ تحفظ پڑھنا جو ہے یہ تلاوت سے پہلے مستحب ہے، اور اس کی روح کیا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے بے بس کر دیتا ہے کہ پروردگار عالم میں بہت اچھا کام کرنے لگا ہوں، بہت دیر کام کرنے لگا ہوں، لیکن اگر تیری عنایت میری دستگیری نہیں کرے گی، اس میں بھی فساد آ جائے گا، شیطان اس میں بھی خرابیاں پیدا کر دے گا۔ اس لیے بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ جب بھی وہ کوئی کام کرتا ہے تو وہ اسباب پر بھروسہ نہیں کرتا، اپنے رب کی رحمت پہ بھروسہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں یہی بات فاستعذ باللہ میں تحفظ میں یہی چیز ہے کہ یعنی اتنا نیک کام ہے۔ ایک تو وہ چیز ہے نا کہ جس میں مختلف آراء ہو سکتی ہیں، بندے نے قرآن پڑھنا ہے، اللہ سے ہم کلامی کرنی ہے، اتنا نیک کام ہے، لیکن حکم دیا گیا کہ اس سے پہلے اللہ سے اس کی پناہ میں آنے کی درخواست کیا کرو تاکہ تم شیطان مردود کے شر سے محفوظ رہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اس میں یہ جو درس ہم انشاءاللہ دیں گے، ایک تو ہم کہ میں مشاورتاً کہہ رہا ہوں، اگر آپ کوئی چیز اور بھی سمجھتے ہیں تو مجھے بتا دیں۔ ایک تو میں چاہتا ہوں کہ میں الفاظ کا ترجمہ کروں، دوسرا یہ ہے کہ قرآن کریم کا جو اصل میسج ہے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یعنی تفصیلات تو بہت ہوتی ہیں، بندہ کدھر بھی نکل جائے، یعنی اور پھر نہ ہمیں کوئی جلدی ہے کہ ہم نے جلدی جلدی ختم کرنا ہے، اور نہ ہی خام خواہ ہم نے کسی چیز کو طول دینا ہے۔ ہمارا مقصد ایک آیت کے مفہوم کو واضح کرنا ہے، اور اس میں اللہ نے اپنے بندے سے جو کہا ہے اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے کا معنی ساتھ، اسم کا معنی نام۔ اللہ تعالیٰ کا اسم ذاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بہت سے صفاتی اسماء ہیں، لیکن ایک چیز یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام وہی صحیح ہوگا جو قرآن و سنت میں آ گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی نام اپنے پاس سے نہیں بنایا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو فرض کریں اللہ تعالیٰ ظاہر ہے قریب ہے، تو کوئی بندہ اپنے پاس سے کوئی نام اس معنی پہ اخذ کر لے تو یہ صحیح نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی وہی ہیں جو قرآن و سنت میں منقول ہیں، اور لفظ اللہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اسم ذاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اسماء ہیں، رحمان ہے، رحیم ہے، قدوس ہے، سلام ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی صفت کو بیان کرتے ہیں۔ اور اگر بندہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی نام کا فرد کرتا ہے تو اللہ کے اس شان کی تجلی بندے میں آتی ہے۔ اگر ایک بندہ اپنے آپ کو خطرات میں محسوس کرتا ہے تو وہ یا سلام پڑھے، اللہ اسے سلامتی کی نعمت عطا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ایک بندے کے مزاج میں گداگری ہے، یہ چھوٹا پن ہے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ الصمد کا وظیفہ کرے، اللہ اسے بے نیازی عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی صفاتی نام ہوتے ہیں وہ کسی ایک صفت کا مظہر ہوتے ہیں، لیکن لفظ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو جامع ہے۔ سبحان اللہ۔ جب ایک بندے نے اللہ کہا، اس نے رحمان بھی کہہ دیا، اس نے رحیم بھی کہہ دیا، اس نے سلام بھی کہہ دیا، اس نے قدوس بھی کہہ دیا، اس نے سب کچھ کہہ دیا۔ تو لفظ اللہ تعالیٰ کا اس میں
ذاتی ہے. بسم اللہ، سات نام اللہ کے. الرحمن، اس کا معنی ہے بہت زیادہ رحم فرمانے والا. اور الرحیم، اس کا معنی ہے بہت ہمیشہ رحم فرمانے والا. پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ اس کو بسم اللہ کہا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم تسمیہ بھی کہا جاتا ہے. بسم اللہ جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کے قول کے مطابق اور جو چیز قرآن و سنت کے مزاج سے انہوں نے سمجھی اس کے مطابق بسم اللہ قرآن کریم کی کسی صورت کا جز نہیں ہے. تو سورہ نمبر میں ہے، اتر بیان میں آتی ہے. میرے پاس شروع کی بات ہے. بسم اللہ نازل ہوتی تھی لیکن دو صورتوں میں فاصلہ کرنے کے لیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور خلفائے راشدین جب بھی قرآن کریم کی قرأت شروع کرتے تھے نماز میں تو الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے. اگر بسم اللہ بھی اس کا جز ہوتی تو بسم اللہ کو بھی اونچا پڑھا جاتا، جہر کے ساتھ پڑھا جاتا، لیکن اس کو جہر کے ساتھ نہیں پڑھا. تو بسم اللہ جو ہے یہ ان دو صورتوں کے درمیان نازل ہوتی تھی فصل کرنے کے لیے اور برکت کے لیے کہ میں اس صورت کا آغاز اپنے رب کے پاک نام سے کر رہا ہوں. لیکن یہ کسی صورت کا جز نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک عبدیت کا تقاضا سکھایا ہے کہ بندے کی شان یہ ہے کہ وہ جب بھی کوئی کام کرے اپنے پاک رب کے نام سے کرے. جب اس نے کوئی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو گویا اس نے رب سے اس کی مدد کا سوال کر دیا، رب سے اس کی نصرت کے لیے دامن پھیلا دیا اور اس کی برکتیں مانگنے کے لیے اس نے سوال کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ضرور دستگیری فرماتا ہے. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ہر وہ کام جو بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے وہ دکھ کٹا ہوتا ہے، اس کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. تو بندے کو چاہیے کہ وہ جو بھی کام کرے اللہ کے پاک نام سے کرے. عبادت کی عبادت ہوگی اور آسانی کی آسانی. اور یہ جو بسم اللہ ہے یہ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کی پہلی جلد میں بسم اللہ کی تفسیر انہوں نے بہت لمبی تفسیر لکھی ہے سورہ فاتحہ کی تقریباً یا پوری جلد میں. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ ایک قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے. وہ جب وہ واپس آئے اپنا کام کر کے تو دیکھا تو وہ قبر والا ہے، فرشتے نور کے طبق کے لیے اس کو پیش کر رہے ہیں، یعنی اس پر اللہ کی رحمتیں برس رہی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ پروردگار عالم یہ کیا وجہ ہے کہ پہلے اس طریقے سے عذاب ہو رہا تھا اب یہ ہوا. اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ایک برا آدمی تھا، اس کے عذاب جو اس کو ہو رہا تھا وہ اس کے برے اعمال کا نتیجہ تھا. لیکن جب یہ دنیا سے گیا تھا تو اس کی بیوی حاملہ تھی، امید سے تھی. اللہ نے اس کو بیٹا دیا. جب بیٹا بڑا ہوا تو اب اس کی ماں نے اسے مکتب میں پڑھنے کے لیے بھیجا تو استاد نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی. اب واضح ہے کہ اس طرح یہی تو مجھے اس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے اس چیز سے حیا آتی ہے کہ ایک بندے کا بیٹا زمین پر بسم اللہ پڑھ رہا ہو، میرے نام کی برکت چاہ رہا ہو اور میں اسے زمین کے اندر عذاب دے رہا ہوں. یعنی یہ اس کی برکتیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا رحمان جو ہے الرحمن الرحیم، رحمان غضبان کے وزن پر مبالغہ ہے. قرآن کریم میں بلکہ عربی میں، عربی والوں کا دعویٰ ہے کہ ہمارے عربی میں کوئی لفظ کسی لفظ کا مرادف نہیں ہے، ہر لفظ کا ایک الگ معنی ہے. ہم یعنی کم علمی کی وجہ سے لوگ ہم یہ کہہ دیتے ہیں
مترادف ہے، کوئی لفظ مترادف نہیں ہے، ہر لفظ کا اپنا ایک معنی ہے۔ تو رحمان اور رحیم دو اللہ کی صفات ذکر کی گئی، کس لیے؟ رحمان جو ہے یہ مبالغہ ہے اور رحیم جو ہے وہ صفت ہے۔ مبالغہ میں شدت پائی جاتی ہے کسی چیز کی، لیکن اس میں دوام نہیں ہوتا۔ غضبان کا معنی ہے بہت زیادہ غضبناک، اب بندہ بہت زیادہ غضبناک ہمیشہ نہیں رہتا، کبھی کبھی ہوتا ہے۔ اکشان کا معنی ہے بہت زیادہ پیاسا، وہ ہمیشہ بہت زیادہ پیاسا نہیں رہتا، کبھی کبھی ہوتا ہے۔ تو رحمان مبالغہ ہے اور رحیم صفت ہے، اور صفت میں دوام پایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیں ایک بندہ ہے، اس کا مزاج ہے، اگر کبھی اچھے موڈ میں ہوا تو جو کچھ پاس ہے رائے خدا میں بتا دیتا ہے، اگر موڈ خراب ہوا تو ایک پیسہ نہیں دیتا، پہلے بھی واپس دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس بندے میں سخاوت کا مبالغہ تو ہے، تمام نہیں ہے۔ ایک بندہ ہے وہ سخاوت تو کرتا ہے لیکن تھوڑی تھوڑی کرتا ہے ہمیشہ، اس میں دوام ہے لیکن مبالغہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو ذکر فرمایا۔ الرحمن الرحیم مطلب کیا ہے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو بے حد رحم فرماتی ہے اور ہمیشہ بے حد رحم فرماتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جو سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ کے مکی یا مدنی ہونے میں مختلف قول ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ میں، ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں۔ بعض صورتیں یا بعض آیات کا نزول 2 مرتبہ ہوا ہے، کسی ان کی اہمیت کو مزید واضح کرنے کے لیے۔ ایک قول کے مطابق یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، اور ایک قول کے مطابق یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور یہ مکی سورت ہے۔ اور یہ جو سورہ فاتحہ ہے، پہلے اس سے پہلے جو صورتیں یا آیات نازل ہوئی تھی، مثلا سورہ العلق کی 5 آیات سب سے پہلے نازل ہوئی، پھر سورہ مزمل کی آیات، پھر سورہ مدثر کی آیات، چند آیات نازل ہوئی، وہ مختصر تھی۔ لیکن جو سورت سب سے پہلے مکمل طور پر نازل ہوئی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس کو افضلیت کا شرف ترتیب توقیفی کے اعتبار سے بھی حاصل ہے کہ جو سب سے پہلے مکمل نازل ہوئی، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے بھی حاصل ہے کہ اس کا نزول جو ہے وہ مکمل سورت جو ہے وہ سب سے پہلے نازل ہوئی۔ تو دونوں اعتبار سے یہ مکمل سورت ہے۔ اب آ جائیں، اس سورہ مبارکہ کے بہت سے نام ہیں۔ اس کا جو نام، جس کو آپ ذاتی نام کہہ سکتے ہیں، وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کی جو سورت ہوتی ہے اس کا اس کے مضامین کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ یہ جو سورہ الفاتحہ ہے، یہ پورے قرآن کا مفہوم اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہیں، اس لیے اس کا ایک نام ام القرآن یا اساس القرآن بھی ہے، کہ قرآن کی اصل یا قرآن کی بنیاد ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے بہت سے نام ہیں۔ اس کا جو نام یعنی آپ کو کہیے کہ اس کا اصلی نام ہے وہ الفاتحہ ہے۔ الفاتحہ کیوں ہے؟ فتح کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کھولنا، فتح الباب، اس کا معنی ہے میں نے دروازے کو کھولا۔ اسے الفاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ قرآنی اسرار و رموز کا دروازہ کھولنے والی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو کچھ بیان کیا ہے، یہ صورت اس کے دروازے کو کشادہ کر دیتی ہے، اس کو کھول دیتی ہے۔ اب اس کے بہت سے اور بھی نام ہیں۔ اس کا نام شافیہ ہے کہ شفا دینے والی ہے، اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا فی شفاء من کل داء الا السام۔ سورہ فاتحہ میں
موت کے علاوہ اللہ نے ہر چیز کی شفا رکھی۔ دیکھیں قرآن کریم دلوں کی بھی شفا ہے اور بدنوں کی بھی شفا ہے۔ جب صحابہ کرام کو وہ واقعہ پیش آیا تھا کہ سانپ ڈس لیا ایک قبیلے کے سردار کو، انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ دی۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ وہ قال کے بھی امام ہیں اور حال کے بھی امام ہیں۔ سبحان اللہ نے ان کو دونوں جہان کو چھوٹا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اگر کسی بندے کو درد ہو جسم کے کسی حصے میں کسی جگہ پر، کہتے ہیں ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، پھر سورہ فاتحہ پڑھو اور اس کو پھونک مارو، پھر 2 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو اس کو پھونک مارو، پھر 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو اس کو۔ وہ تو ویسے وہ الفاظ ریت رکھ کے نا کسی برتن میں، اس پر آپ جب وہ مٹی دے کے اس کو چھری سے دبا کے کہتے ہیں، لیکن یہ ذرا مشکل کام ہوتا ہے۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کرم فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو پھر پھونک مارو، 4 مرتبہ 5 6 7۔ آپ یقین جانیے کہ بندہ 7 8 مرتبہ تک پہنچنے کی نوبت نہیں آتی، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا ایک دم ہے اور انہوں نے اس کا اذن عام دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ بھی اس کو کریں تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی اجازت دی۔ تو اس کا نام شافیہ ہے، اس کا نام کنز ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ عرش کے نیچے اللہ کا خزانہ ہے سورہ فاتحہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس کا نام واقعہ ہے کہ بچانے والی ہے۔ اس کے مفسرین نے 16 17 نام ذکر کیے ہیں جو اس کی مختلف جلدوں کو بیان کرتے ہیں، اور اس کا جو اصلی نام ہے وہ الفاتحہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ حمد جو ہے یہ اس کا لفظی معنی ہوتا ہے وَالثَّنَاءُ بِاللِّسَانِ عَلَى الْجَمِيلِ الْاخْتِيَارِ، کسی کی وہ خوبی جو اس کے ذاتی صفت پر کی جائے اسے حمد کہا جاتا ہے۔ یعنی کوئی بھی بندہ ہے اس کی خوبی ذاتی نہیں ہے، اس کی تعریف اگر آپ ایک فنکار کی تعریف کرتے ہیں ایکچولی اس کو فن دینے والا اللہ ہے، اس لیے کسی اور کی تعریف کو حمد نہیں کہا جائے گا، حمد صرف میرے رب کی تعریف ہوگا۔ اور اگر حمد کو آپ عام بھی رکھیں، الحمدللہ، الحمدللہ، الف لام جو ہے وہ کبھی استغراق کا ہوتا ہے کبھی عہد کا ہوتا ہے۔ عہد کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا۔ اگر الف لام کو عہد کا کیا جائے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جو تعریف ہے جو ذاتی خوبی پر ہوتی ہے اللہ کے سوا اس کا کوئی مستحق نہیں ہے۔ اور اگر استغراق کا کیا جائے پھر اس کا مطلب یہ ہے تمام تعریف، اس میں جنس ہے یہاں پر ہم الحمد، تمام تعریف للہ، واسطے اللہ کے ہے۔ اس کی شان کیا ہے؟ رب العالمین۔ رب کہتے ہیں تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا علی حسب استعدادہ، کہ کسی چیز کو آہستہ آہستہ اس کے درجہ کمال تک پہنچانا۔ یعنی اگر آپ ایک 4 سال کے بچے کو لاکھ روپیہ دے دیتے ہیں تو آپ بچے کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے، وہ پھاڑ دے گا۔ زمانے کے ساتھ ساتھ ایک وقت ہوتا ہے، بندی کی سوچ بدلتی ہے، عمر کے ساتھ ساتھ سوچ میں تبدیلی آتی ہے۔ کبھی بندے کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ مجھے پیسے ملے میں کہیں سے کوئی مٹھائی لے کے کھاؤں، کوئی داخلہ لے کے کھاؤں، جب بچہ ہوتا ہے۔ جب وہ بڑا ہوتا ہے سوچ بدلتی ہے، اور بڑا ہوتا ہے اور سوچ بدلتی ہے۔ تو بندہ زندگی کے جس بھی مرحلے میں ہو، وہ جسمانیات میں ہو وہ روحانیات میں ہو، میرا رب اس کی دستگیری فرماتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد اللہ کے لیے ہے۔ رب جو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے، یعنی پالنے والے میں وہ چیز نہیں آتی جو اس کی اصل روح ہے۔ مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے کس کو؟ العالمین کو۔ عالمین عالم کی جمع ہے،
اور عالم کہتے ہیں ما یعلم بہ شیء، جس کے ساتھ کسی چیز کو جانا جائے وہ عالم ہے۔ کائنات عالم ہے کیونکہ کائنات اپنے رب کا پتہ دیتی ہے۔ کائنات جیسے تیر کا نشان بنا ہوتا ہے نا، سائن بورڈ پہ ادھر ہاسپٹل ہے ادھر سکول ہے، تو کائنات کا ذرہ ذرہ رب کی عظمت کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس لیے اسے عالم کہا جاتا ہے۔ عالمین کی جمع اس کی مختلف اجناس کے اعتبار سے ہے، عالم حیوانات، عالم نباتات، نہ جانے میرے رب کے کتنے عالم ہیں۔ ابن عربی کہتے ہیں 18,000 عالم تو میں نے دیکھے ہیں، نہ جانے اللہ کے کتنے عالم ہیں، میرا رب سب کو ان کے مرتبہ کمال تک پہنچاتا ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں، اس میں دعویٰ اور دلیل اور دعویٰ ربط ایسا یعنی جس کو بندہ بیان نہیں کر سکتا۔ پہلی بات یہ فرمائی تمام تعریف کا مستحق اللہ ہے۔ اس میں یہ بھی میسج ہے کہ لوگوں ظاہر میں الجھ کے نہ رہ گیا۔ امام غزالی کہتے ہیں نا کہ اگر ایک گداگر نے سوال کیا اور کسی سبھی نے اس کو 10 روپے دے دیے تو وہ جو ہے وہ صحیح کا ممنون ہو جاتا ہے۔ ہونا بھی چاہیے، اسلام واسطوں کا انکار نہیں کرتا۔ اسلام یہ کہتا ہے جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا وہ اللہ کا شکر کیسے ادا کرے گا۔ لیکن امام غزالی کہتے ہیں بظاہر تو اس کو 10 روپے اس نے دیے ہیں سخی نے، لیکن حقیقت میں اسے اللہ نے دیے۔ سبحان اللہ، کہ اللہ نے اس کے دل میں ڈالا تو اس نے دے دیے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے الحمدللہ کہ بندو اسباب میں نہ الجھے جایا کرو، اسباب کے پردے سرکا کے مسبب الاسباب کی ذات کو دیکھنے کی کوشش کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب بھی کوئی ایسا کام آئے تو واسطوں کا انکار نہیں ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، لیکن یہ مت بھولو کہ اگر اس دوست نے میرے ساتھ نیکی کی ہے تو اصل میں نیکی کرنے والا، مجھ پر احسان کرنے والا میرے رب کی ذات ہے۔ اور پھر فرمایا الحمدللہ دعویٰ اور دلیل کے پس منظر میں نہیں کہ تمام تعریف کا مستحق اللہ ہے۔ کیوں؟ رب العالمین، وہ تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ الحمد میں جو دعویٰ تھا رب العالمین میں اس کی دلیلیں تھی۔ اب آگے فرمایا الرحمن الرحیم، جی میں پہلے عرض کر چکا ان کا معنی کہ رحمان مبالغہ ہے اور رحیم صفت ہے، بہت زیادہ رحم فرمانے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا۔ مطلب کیا ہے کہ وہ جو کائنات کی پرورش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جو عالمین کی تربیت کرتا ہے، جو عالمین کو پالتا ہے، تو اس کا سبب کوئی اس کی احتیاج نہیں ہے۔ یعنی بندہ بھی تو اپنے مستقبل کے لیے پالتا ہے نا لوگوں کو، وہ اپنی ضرورت کے لیے پالتا ہے۔ اولاد کی طے میں بندے کی احتیاط رکھتی ہے، اس کا سبب میرے رب نے محبت بنا دیا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ اللہ جو تمہیں پالتا ہے، اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے۔ رب وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ رب کی شان یہ ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو، اور بندے کی شان یہ ہے کہ وہ رب کا محتاج ہو۔ سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین، اللہ سب کو پالتا ہے۔ کس لیے پالتا ہے؟ اس کی وجہ بیان کی الرحمن الرحیم، کہ تمہیں پالنے کا جو سبب ہے نا وہ اللہ کی رحمت ہے، وہ محض اپنے رحم سے پالتا ہے۔ اور پھر میں یہاں پر یہ بات عرض کروں کہ حمد کا جو لفظ ہے نا، یہ شکر سے عام ہے۔ شکر ہمیشہ نعمت پہ ہوتا ہے، جبکہ حمد کسی کی عظمت پہ ہوتی ہے۔ یعنی ایک بندہ ہے تو بیمار، لیکن رب کے کمالات کا تصور کر کے سبحان اللہ کہہ رہا ہے، یہ حمد ہے۔ یعنی اس پہ نہیں زور دینا چاہیے کہ آپ نے شکر کے معنی میں ہے۔ شکر ایک چھوٹی نیچے والی چیز ہے، حمد عام ہے۔ حمد نعمت پر بھی ہوتی ہے، بغیر نعمت کے بھی ہوتی ہے، جبکہ شکر جو ہے وہ نعمت کے بدلے میں ہوتا ہے۔ تو فرمایا الرحمن الرحیم، وہ بہت زیادہ رحم فرمانے والا
اس میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مذہب نے اپنی بنیاد خوف پر رکھی ہے، ڈراتا ہے اللہ بندوں کو کہ دوزخ میں یہ ہے، دوزخ یہ ہے، اور مذہب نے بنیاد خوف پر رکھی ہے، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ مذہب نے جو انسان کو حمد الہی کا حکم دیا ہے اس کا سبب اللہ کی ربوبیت کو قرار دیا ہے، کیونکہ تمہیں پالتا ہے نا، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا خدا تمہیں کیا کیا دے دیتا ہے۔ تم شکم مادر میں ہوتے ہو، طے کرتے جلیوں میں ہوتے ہو، وہ خدا وہاں بھی تمہارے رزق کا سامان کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جو خدا اتنا کریم ہے تم اس کی تعریف و ثنا کیوں نہیں کرو گے؟ اور پھر الرحمن الرحیم، اللہ کی رحمت کو قرار دیا ہے الحمد کا دوسرا سبب کہ حمد اللہ کے لیے ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ رحم فرمانے والا اور بے حد کرم فرمانے والا ہے۔ آگے فرمایا مالک یوم الدین، اور وہ مالک ہے یوم الدین، دین کہتے ہیں بدلے کو، جزا و سزا۔ ایک عربی کا محاورہ ہے کما تو دین ہو تو دان، اس کو آپ کہتے ہیں ٹٹ فار ٹیٹ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو دین کا معنی ہے قیامت، اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یہ گویا کہ حمد الہی پر رب العالمین پہلی دلیل، رحمان دوسری دلیل، تیسری، اور مالک یوم الدین چوتھی دلیل ہے۔ یعنی بندے کی یہ نیچر ہے کہ جسے یہ جس ذات کا اپنے آپ کو محتاج سمجھے اس کی بات کو مانتا ہے۔ اب یہاں یہ فرمایا کہ لوگوں یہاں تو تمہارے پاس کچھ اختیار ہے، تمہیں میں نے نیکی اور بدی کا اختیار دیا ہے، لیکن ایک قیامت کا دن بھی آنے والا ہے جس میں کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اس دن سارے با اختیار بے اختیار ہو جائیں گے اور سارا معاملہ اللہ کے دستے قدرت میں ہوگا۔ تو یہاں انسان کا یہ چیز واضح فرمائی کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، تم اگر سانس لیتے ہو تو اس کی رحمت کے صدقے میں لیتے ہو، اگر تم ایک قدم اٹھاتے ہو تو اس کی رحمت کے صدقے سے اٹھاتے ہو۔ تم یہاں بھی اس کے محتاج ہو اور وہاں بھی اس کے محتاج ہو، تو جب تم دونوں جہانوں میں اس کے محتاج ہو تو اس کا پھر مطالبہ یہ ہے الحمدللہ رب العالمین، تمہیں اللہ کی حمد کرنی چاہیے، تمہیں اللہ کی تعریف و ثنا کرنی چاہیے۔ اور پھر یہاں پر جو مالک کا لفظ بولا گیا، بعض لوگ تھے بالخصوص جیسے معتزلہ تھے، معتزلہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ پر یہ لازم ہے کہ وہ گناہ گاروں کو سزا دے، اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ وہ گناہ گاروں کو سزا دے، لیکن مالک کا لفظ اس کی نفی کرتا ہے۔ مالک کا مطلب یہ ہے المتصرف فی الاشیاء المملوکہ کیف یشاء، کہ وہ ذات جو کسی چیز میں جیسے چاہے کرتی ہے وہ اس کا مالک ہوتی ہے، بندہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ میں اپنے ہاتھ کا مالک بھی نہیں ہوں، باقی چیزیں تو بات کریں۔ بندے کے پاس جو کچھ بھی ہے رب کی طرف سے امانت ہے۔ سبحان اللہ۔ تیرا وجود تیرے لیے امانت ہے، تیرا پیسہ تیرے پاس امانت ہے، تیری اولاد تیرے پاس امانت ہے۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ 1000 کا نوٹ میرا ہے، میں اس کو آگ لگا رہا ہوں، اللہ کا مجرم ہوگا، کیونکہ نوٹ کا تو مالک نہیں تھا، مالک اللہ ہے، تو اس میں ویسے تصرف کرے گا جیسے خدا چاہتا ہے۔ بندہ مالک نہیں ہے، مالک اللہ ہے۔ تو فرمایا مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ کی ذات مالک ہے قیامت کے دن کی، وہ کسی کو سزا دینے کا پابند نہیں ہے، کسی کو اجر دینے کا بھی پابند نہیں ہے، وہ جو چاہے گا کرے گا، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ ہاں یہ اس کا کرم ہے،
وہ کسی کو اجر سے معروف نہیں رکھتا، لیکن وہ گناہگاروں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے چاہتا ہے قیامت کے دن وہ تصور فرمائے گا۔ اچھا، اب جو بعض ایسے فلاسفہ تھے، فلاسفہ کا ایک گروہ تھا، وہ کہتے تھے کہ کائنات کو اللہ نے بنایا تو ہے، لیکن اب اللہ تعالیٰ کا کائنات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے ایک گھڑی ساتھ گھڑی بناتا ہے، بنانے کے بعد گھڑی اپنا ہے، وہ اپنا ہے، کوئی اس کا تعلق نہیں ہے۔ اللہ نے کائنات بنائی، بات کہتے تھے خدا ہے ہی نہیں، کائنات کیسے بن گئی؟ بات کہتے تھے کہ کائنات بنائی اللہ نے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے لا تعلق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سب کی نفی کر دی، الحمدللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات اپنے آپ نہیں بنائی، اس ذات نے بنائی ہے جو ہر خوبی کا مستحق ہے، ہر حمد کا مستحق ہے۔ اور رب العالمین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کائنات بنا کے لا تعلق نہیں ہو گیا، جیسے خدا نے کائنات بنائی ہے ویسے وہ اسے چلا بھی رہا ہے۔ اور ہمارے ابراہیم اپنی رحمت کے صدقے میں چلا رہا ہے، مالک یوم الدین، دنیا تک نہیں، آخرت میں بھی اسی کا اختیار ہے، آخرت میں بھی اسی کی بادشاہی ہے، اور وہاں پر اور کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ اب فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک یہ ضمیر مقدم آ گیا ہے، تیری ہی، حسر کے لیے ہوتا ہے، بعد میں اگر ہوتا ہے نا نعبد و ایاک، پھر بھی اس کا معنی وہی ہوتا، لیکن وہ زور نہ ہوتا اس میں۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ سے ہی نستعین، مدد چاہتے ہیں۔ اچھا، جب اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ذکر کیا گیا اور بندے نے سمجھا کہ پورے جہانوں کو پالتا ہے اللہ، رحمان ہے، رحیم ہے، قیامت کے دن بھی اسی کی بادشاہی ہے، اب بندے کے اندر سے جذبہ عبودیت اچھل پڑا۔ بندے نے کہا ایاک نعبد، اے میرے عظیم رب، میں صرف تیرے آگے جھکتا ہوں، میرا سر صرف تیرے آگے جھکتا ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور میں اسباب میں نہیں الجھتا، میرا معبود بھی تو ہے، میرا مستعان بھی تو ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں عبادت کیا ہے اور استعانت کیا ہے۔ عبادت کا مطلب کیسے ہوتا ہے؟ غایت التذلل والخضوع، یعنی انتہائی عاجزی کا اظہار کرنا، لیکن ہر عاجزی عبادت نہیں ہوتی، بلکہ کسی کو انعام مانگ کر اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا عبادت کہلاتا ہے۔ اب فرض کریں نماز میں قیام فرض ہے تو کھڑا ہونا عبادت ہے نا جی، لیکن اگر ایک بندہ کسی کی تعظیم میں کھڑا ہوتا ہے تو یہ شرک نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اسے معبود مان کے کھڑا نہیں ہوا، اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ جیسے رسول کریم علیہ السلام نے خود فرمایا قوموا للصلاۃ، ساتھ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ان کے قبیلے کو لوگوں سے فرمایا۔ تو عبادت میں حقیقت اور مجاز نہیں ہوتا، کیونکہ عبادت ہوتی ہی علی وجہ الوہیت ہے، یعنی کسی کو الہ مان لیا اور پھر اس کے سامنے عاجزی کی، اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے اس میں کوئی مجاز نہیں ہوگا، عبادت ہمیشہ حقیقت میں ہی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بندہ مومن کی شان یہ ہے ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ذرا دیکھیں کہ واحد کا بھی سیدھا ہو سکتا ہے کہ بندہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے سے یوں کہے ایاک نعبد، مالک میں تیری عبادت کرتا ہوں، لیکن نعبدوں میں گویا جو نیک لوگ ہیں انہوں نے گناہگاروں کو اپنے خدمت میں لے لیا۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اب میرے بھائی یہاں پر یہ چیز یاد رکھی جائے، جو لوگ یہ کہتے ہیں
کہ اگر کوئی بندہ فرض کرے وہ کہتا ہے اغثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے، وہ کہتے ہیں یہ شرک ہے۔ انہیں کہا جائے کہ بھئی مدد تو ہم بندوں سے نہیں مانگتے رہتے ہیں، بندہ کہتا ہے یار میں پھنس گیا ہوں میرے کی مدد کر، تو وہ کہتے ہیں یہ تحت الاسباب ہے، یعنی جو کام ایک بندہ ایک بندے کے لیے کر سکتا ہے وہ تحت الاسباب ہے، وہ شرک نہیں ہے۔ اور جو کام روٹین میں ایک بندہ نہیں کر سکتا وہ فوق الاسباب ہے، آپ کو شرک ہے۔ میں یہ عرض کروں گا یہ خود ساختہ تقسیم ہے۔ شرک کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، ما تحت الاسباب اور ما فوق الاسباب کے ساتھ نہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں سرکار نے فرمایا تھا ایک موقع پر اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہ مانگا کرو، وہ کہتے ہیں ہم گھوڑے پہ سوار ہوتے، اگر ہمارا کوڑا گر جاتا ہم دوسرے کو یہ نہیں کہتے تھے اٹھا کے ہمیں پکڑا دے، ہم خود اتر کے اس کو پکڑتے تھے۔ یہ تربیت کا ایک مرحلہ تھا۔ اگر ایک بندے نے یہ عقیدہ رکھا کہ جناب یہ مجھے پانی کا گلاس بھی اللہ کی طاقت کے بغیر، اللہ کی منشا کے بغیر دے سکتا ہے تو شرک ہوگا، ہے تو تحت الاسباب نا، لیکن شرک ہوگا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ، دیکھیں مدد اللہ کرتا ہے، بندہ اس کا منظر ہوتا ہے، بندہ اس کا منظر ہوتا ہے۔ تو اگر کسی نے یہ عقیدہ رکھا کہ یہ بندہ مجھے پانی کا گلاس بھی دے سکتا ہے بغیر اللہ کی منشا کے تو شرک ہوگا۔ اور اگر کسی نے یہ عقیدہ رکھا کہ سرکار مدینہ میری مشکلات حل کر سکتے ہیں اللہ کی عطا سے، یہ شرک نہیں ہوگا، کیونکہ بات عقیدے کی ہے۔ اگر کوئی بندہ معبود سمجھ کے مدد مانگتا ہے تو شرک کرتا ہے، اگر کوئی معبود نہیں سمجھتا تو اسے آپ شرک نہیں کہہ سکتے۔ ہاں حقیقت حقیقت ہے اور مجاز مجاز ہے، لیکن خدا رہا شرک کو اتنا آسان نہ کیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے طاقت والے رب ہم جھکتے بھی تیرے سامنے ہیں اور اپنی مشکلات کا اظہار بھی تیرے سامنے کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اب بندے نے اپنی عقل کو بے بس کر دیا، اپنی دانش کو پیچھے کر دیا، اللہ کے در پہ سوالی بن گیا۔ جب اللہ کی قدرت اس پہ آشکارا ہوئی اللہ کے سامنے سوالی بن گیا۔ اہدنا، اہدے ہدایت دے، نا ہمیں، الصراط راستے کی، المستقیم سیدھے راستے کی۔ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا، اور دوسرے مقام پر فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جن پہ اللہ نے انعام فرمایا وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں اور صالحین ہیں۔ اب یہاں پہ آپ ایک دو باتوں پہ غور فرمائیں۔ پہلی بات یہ کہ اہدنا ہدایت جو ہوتی نا، ہدایت اس کا تعلق کسی ایک چیز کے ساتھ نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بندہ نماز میں کھڑا ہے تو وہ اہدنا صراط المستقیم کیوں کہتا ہے؟ تمہیں کس نے کہہ دیا ہے کہ نماز میں کھڑا ہونا جو ہے وہ کامل ہدایت ہے؟ بندے کو ہر لمحے ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے، بندہ ہر لمحہ خدائی رہنمائی کا محتاج ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں قراءۃ الطریق اور ایک کو کہتے ہیں ایصال الی المطلوب۔ قراءۃ الطریق کا مطلب ہے راستہ دکھا دینا، اور ایصال الی المطلوب کا مطلب ہے ہاتھ پکڑ کے منظر مقصود پہ پہنچا دینا۔ ایک بندے نے پوچھا کہ جی فلان محلہ کدھر ہے، آپ نے اس کو بتا دیا کہ بائیں موڑ بائیں موڑ، ایسے کر ایسے کر، یہ بھی ہدایت ہے، یہ قراءۃ الطریق ہے۔ اور بندے نے پوچھا کہ وہ محلہ کدھر ہے، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے ساتھ لیا اور وہاں لے کے کہا یہ ہے، یہ بھی ہدایت ہے اور یہ ایصال الی المطلوب ہے۔ تو
صراط المستقیم میں اصال اندر مطلوب بھی ہو سکتا ہے کہ مالک اپنے کرم سے ہمیں منزل مقصود پہ پہنچا دے. تو بندے نے اپنے آپ کو بے بس کر دیا اللہ کے سامنے اور اللہ سے سائل بن کے ہدایت کا طالب ہوا کہ پروردگار عالم مجھے ہر لمحے ہدایت نصیب فرمانا اور مجھے منزل مقصود پہ پہنچا دینا. اب اس میں ایک ابہام تھا کہ صراط مستقیم کیا ہے، اس کی وضاحت کر دی. صراط الذین انعمت علیہم کہ وہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تیرا انعام دور کو انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. مطلب کیا ہوا کہ اللہ کی جو ہدایت ہے، دیکھیں نا، قرآن کریم پڑھ کے یا کوئی بھی کتاب پڑھ کے تو کسی بندے کا نقطۂ نظر مختلف بھی ہو سکتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ نہیں کیا سرکار کے معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مومن کے سامنے ایک قرآن رکھ دیا ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے قرآن مجید کو نازل کیا ہے. مطلب کیا ہے کہ قرآن مجید کا مقصود اگر سمجھنا ہے تو ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو. تو انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، جو لوگ کہتے ہیں ہم رجال کی بات نہیں مانتے، ہم قرآن و سنت کی بات مانتے ہیں، اور بھائی رجال ہی قرآن و سنت کی تعلیمات کا مظہر ہیں. ورنہ مجھے بتایا جائے صالحین کا راستہ کیوں مانگا جا رہا ہے. دیکھیں نا، صالحین کا راستہ بھی مانگا گیا نا، تو منعم علیہ ہے نا صالحین کی. اگر ایک بندے نے ایک حدیث پہ عمل کیا تو بیان کا راستہ ہے. اور صالحین کا راستہ کیا ہے؟ مثلا حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمیر سے چلتے ہیں اور داتا حضور کے مزار پہ آ کے چلا کرتے ہیں، 40 دن چلا کرتے ہیں. اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ مزارات پہ جانا شرک ہے تو اس سے پوچھا جائے گا مجھے بتاؤ کیا خواجہ اجمیری صالحین میں سے نہیں ہے جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو توحید کا نور دے دیا؟ وہ صالحین میں سے نہیں ہے. اگر وہ صالحین میں سے ہیں تو صالحین کا راستہ تو مطلوب ہے بھائی. اور صالحین کا راستہ وہی ہوگا جو قرآن و سنت کے بعد ایک تیسری چیز ہوگی. قرآن و سنت کے علاوہ ایک تیسری چیز ہوگی، ورنہ وہ قرآن کا راستہ ہوگا یا سنت کا راستہ ہوگا. جو فرمایا کونوا مع الصالحین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصالحین، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو. اب جب تقویٰ آ گیا تو سچوں کے ساتھ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب بڑا واضح ہے کہ ہر بندہ اپنے آپ کو سچا کہتا ہے، لیکن سچائی کا پیمانہ صالحین ہے، صادقین ہے. اگر سچائی کا پیمانہ دیکھنا چاہتے ہو تو تمہیں ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کو دیکھنا ہوگا، تمہیں دادا اجمیری اور خواجہ اجمیری کو دیکھنا ہوگا، تمہیں پیر پہلے علی شاہ کو دیکھنا ہوگا. یہ صالحین جو ہیں یہ سچائی کا جو راستہ ہے اس کا اپنی مسئلہ ہوتے ہیں. تو صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر پروردگار نے انعام فرمایا. اگلی بات کو اگلے جملے میں اسی چیز کا دوسرا پہلو، یعنی اس کو اصولی پہلو کہہ سکتے ہیں، بیان کیا گیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. غیر کا معنی علاوہ، مغضوب جس پہ غضب کیا گیا، علیہم جن پر، ولا الضالین جو گمراہ، گمراہی جو ہوتی ہے. یہاں پر غضب اللہ علیہ یہود کے بارے میں کہا گیا، عبداللہ نصارہ کے بارے میں کہا گیا. اور سرکار نے فرمایا مغضوب سے مراد یہود ہے اور نصارہ سے، ضالین سے مراد نصارہ ہے، عیسائی. ان کی گمراہی کا سبب کیا تھا؟ یہود گمراہ ہوئے تھے انبیاء کی دشمنی میں، جیسے انہوں نے حضرت عیسیٰ پر بڑے بڑے الزام لگائے. نصارہ گمراہ ہوئے تھے حضرت عیسیٰ کی محبت میں غلط کرنے میں. گمراہی ہمیشہ نفرت سے نہیں ہوتی، محبت سے بھی ہوتی ہے. تو پروردگار عالم ہمیں اس گمراہی سے بچا کے صراط مستقیم پہ قائم رکھنا. جو اہدنا ہے نا، امر یہاں تمام کے لیے بھی ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اس راستے پر قائم و دائم رکھنا. یہ جو سورہ فاتحہ ہے اس کے بعد کہا جاتا ہے آمین، جس کا معنی ہے کہ مستحب ہے، جس کا معنی ہے پروردگار عالم ہماری اس دعا کو
سرکار نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اور میرے بندے نے سورہ فاتحہ کو تقسیم کر دیا. بندہ کہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. اللہ پاک فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی ہے. بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے. بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی ہے. پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، فرمایا یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے. میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین، یہ بندے کے لیے ہے. وَلِعَبْدٍ مَا سَأَلَ، اور بندے کو وہی دوں گا جو بندہ مجھ سے مانگے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا فہم صحیح نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں دین کا